اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ سورۃ الاعلی، سورہ اعلی مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 19 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا، اور جس نے ٹھہرا دیا پھر راہ بتلائی، اور جس نے نکالا چارہ پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ۔ البتہ ہم پڑھائیں گے تجھ کو پھر تو نہ بھولے گا مگر جو چاہے اللہ۔ وہ جانتا ہے پکارنے کو اور جو چھپا ہوا ہے، اور سہج سہج پہنچائیں گے ہم تجھ کو آسانی تک، سو تو سمجھا دے اگر فائدہ کرے سمجھانا۔ سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا، اور یکسو رہے گا اس سے بڑا بدقسمت۔ وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ بے شک بھلا ہوا اس کا جو صبرا، اور لیا اس نے نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی۔ کوئی نہیں تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو، اور پچھلا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ یہ لکھا ہوا ہے پہلے ورقوں میں، صحیفوں میں ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔ خلاصہ تفصیل۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور جو مومن آپ کے ساتھ ہیں اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح و تقدیس کیجیے، جس نے ہر شے کو بنایا پھر اس کو ٹھیک بنایا، یعنی ہر شے کو مناسب طور پر بنایا، اور جس نے جانداروں کے لیے ان کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا، پھر ان جانداروں کو ان چیزوں کی طرف راہ بتلائی، یعنی ان کی تباہی میں ان اشیاء کا تقاضا پیدا کر دیا، اور جس نے سبز خوشنما چارہ زمین سے نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کر دیا۔ اول عام تصرفات مذکور ہیں، پھر حیوانات کے متعلق، پھر نباتات کے متعلق۔ مطلب یہ ہے کہ طاعات کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، جہاں اعمال پر جزا و سزا ہونے والی ہے۔ اور اسی طاعت کا طریقہ بتلانے کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور آپ کو اس کی تبلیغ کے لیے مأمور کیا ہے۔ سو اس قرآن کی نسبت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جتنا قرآن نازل کرتے جاویں گے آپ کو پڑھا دیا کریں گے، یعنی یاد کرا دیا کریں گے، پھر آپ اس میں سے کوئی جز نہیں بھولیں گے مگر جس قدر بھلانا اللہ کو منظور ہو۔ کہ نسخ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کما قال تعالی ما ننسخ من آیت او ننسها، سو وہ البتہ آپ کے اور سب کے ذہنوں سے فراموش کر دیا جاوے گا۔ اور یہ یاد رکھنا اور فراموش کر دینا سب قرین حکمت ہوگا، کیونکہ وہ ہر ظاہر اور مخفی کو جانتا ہے، اس لیے اس سے کسی چیز کی مصلحت مخفی نہیں۔ تو جب کسی چیز کا محفوظ رکھنا مصلحت ہوتا ہے محفوظ رکھتے ہیں، اور جب بھلا دینا مصلحت ہوتا ہے تو بھلا دیتے ہیں۔ اور جیسا ہم آپ کے لیے قرآن کا یاد ہونا آسان کر دیں گے، اسی طرح ہم اس آسان شریعت کے ہر حکم پر چلنے کے لیے آپ کو سہولت دے دیں گے، یعنی سمجھنا بھی آسان ہوگا اور عمل بھی آسان ہوگا، اور تبلیغ بھی آسان ہو جاوے گی، اور مزاحمتوں کو دفع کر دیں گے۔ اور شریعت کی صفت یسرا لانا بطور مدح کے ہے، یا اس لیے کہ وہ سبب ہے یسر کا،
اور جب ہم آپ کے لیے وحی کے متعلق ہر کام آسان کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو آپ جس طرح خود تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اس طرح دوسروں کو بھی نصیحت کیا کیجیے اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہو، مگر جیسا کہ ظاہر اور معلوم ہے کہ نصیحت اپنی ذات میں ہمیشہ مفید ہی ہوتی ہے، کما قال تعالی فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حاصل یہ ہوا کہ جب نصیحت نفع کی چیز ہے تو آپ نصیحت کرنے کا اہتمام کریں، مگر باوجود اس کے کہ نصیحت اپنی ذات میں نافع و مفید ہے، اس سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ سبھی کے لیے مفید ہوگی اور سبھی اس کو مان لیں گے، بلکہ وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، اور جو شخص بد نصیب ہے وہ اس سے گریز کرتا ہے، جو آخرکار بڑی آگ ہے، یعنی آتش دوزخ میں جو دنیا کی سب آگوں سے بڑی ہے، داخل ہوگا، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ اس میں مر ہی جاوے گا اور نہ آرام کی زندگی جیے گا۔ یعنی جس جگہ نصیحت قبول کرنے کی شرط موجود نہیں ہوتی وہاں اگرچہ اس کا اثر ظاہر نہ ہو مگر نصیحت فی نفسی نافع و مفید ہی ہے، اور آپ کے ذمے اس کے واجب ہونے کے لیے کہ یہی کافی ہے۔ خلاصہ اول صورت سے یہاں تک کا یہ ہوا کہ آپ بھی اپنی بھی تکمیل کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کیجیے کہ ہم آپ کے معاون ہیں۔ آگے اس کی تفصیل ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بامراد ہوا جو شخص قرآن سن کر عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا، مگر اے منکرو تم قرآن سن کر اس کو نہیں مانتے اور آخرت کا سامان نہیں کرتے، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ روح المعانی میں عبد بن حمید کی روایت سے حدیث مرفوع مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت کے نزول سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے۔ معارف و مسائل۔ مسئلہ، علماء نے فرمایا ہے کہ جب قاری سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرے تو مستحب ہے کہ یہ کہے سبحان ربی الاعلی۔ صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو موسیٰ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہی معمول تھا کہ جب یہ سورت شروع کرتے تو سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے، یعنی نماز کے سوا جب تلاوت کریں تو ایسا کہنا مستحب ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ سبحان ربی الاعلی اپنے سجدے میں کہا کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی تسبیح کے معنی پاک رکھنے اور پاکی بیان کرنے کے ہیں۔ سبح اسم ربک کے معنی یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کو پاک رکھیے، مراد یہ ہے کہ رب کے نام کی تعظیم و تکریم کیجیے، اور جب اللہ کا نام لیں تو خشوع خضوع اور ادب کا لحاظ رکھیے، اور ہر ایسی چیز سے اس کے نام کو پاک رکھیے جو اس کے شایان نہیں۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ناموں سے پکاریے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں، ان کے سوا کسی اور نام سے اس کو پکارنا جائز نہیں۔ مسئلہ، اسی طرح اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا اس کی تنزیہ و تقدیس کے خلاف ہے، اس لیے جائز نہیں، جیسے رحمان، رزاق، غفار، قدوس وغیرہ۔ آج کل اس معاملے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو ناموں کے اختصار کا شوق ہے، عبد الرحمان کو رحمان، عبد الرزاق کو رزاق اور عبد الغفار کو غفار بے تکلف کہتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں، اور یہ گناہ بے لذت رات دن بلا وجہ ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ اسم سے مراد خود مسمى کی ذات مراد لی ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے اس کی گنجائش بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو نماز کے سجدے میں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی تعبیر میں جو کلمہ اختیار کیا گیا وہ سبحان اسم ربک الاعلی نہیں بلکہ سبحان ربی الاعلی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسم اس جگہ مقصود نہیں، خود مسمى مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ تخلیق کائنات میں لطیف اور دقیق حکمتیں، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، یہ سب رب اعلیٰ کی صفات کا ذکر ہے جو تخلیق کائنات میں اس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے مشاہدے سے متعلق ہے۔ ان میں پہلی صفت خلق ہے۔ خلق کے معنی محض سند گری کے نہیں بلکہ عدم سے بغیر کسی معدہ سابقہ کے وجود میں لانا ہے،
اور یہ کام کسی مخلوق کے بس میں نہیں، صرف حق تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ ہے کہ بغیر کسی سابق مادہ کے جب چاہتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں عدم سے وجود میں لے آتے ہیں۔ دوسری صرف اس تخلیقی کے ساتھ وابستہ فسوا ہے جو تسویت سے مشتق ہے اور اس کے لفظی معنی برابر کرنے کے ہیں، اور مراد برابر کرنے سے یہ ہے کہ ہر چیز کو جو وجود عطا فرمایا اس کی جسامت اور شکل و صورت اور اعضاء و اجزاء کی وضع و حیت میں ایک خاص تناسب ملحوظ رکھ کر یہ وجود بخشا گیا ہے۔ انسان اور ہر جانور کو اس کی ضروریات کے مناسب اعضاء دیے گئے اور ان اعضاء کی جسامت اور وضع و حیت اس کی ضروریات کے مناسب بنائی گئی ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور ان کی انگلیوں کے پوروں میں ایسے جوڑ رکھے اور قدرتی اسپرنگ لگائے گئے کہ وہ ہر طرف موڑے توڑے اور تہ کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ایک عضو کو دیکھو، یہ حیرت انگیز تناسب خود انسان کو خالق کائنات کی حکمت و قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی۔ تیسری چیز اسی سلسلے میں فرمائی قدر، تقدیر کے معنی کسی چیز کو خاص اندازے پر بنانے اور باہمی موازنت کے بھی آئے ہیں، اور بمعنی قضاء و قدر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور خاص تجویز کے ہیں۔ اس آیت میں یہی معنی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے اور بنا کر نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چیز کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا اور اس کے مناسب اس کو وسائل دیے اور اسی کام میں اس کو لگا دیا۔ غور کیا جائے تو یہ بات کسی خاص جنس یا نوع مخلوق کے لیے مخصوص نہیں، ساری ہی کائنات اور مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کاموں کے لیے بنایا ہے اور ان کو اسی کام میں لگا دیا ہے۔ ہر چیز اپنے رب کی مقرر کردہ ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے۔ آسمان اور اس کے ستارے، برق و بارہ سے لے کر انسان و حیوان اور نباتات و جمادات، سب میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جس کو جس کام پر خالق نے لگا دیا ہے وہ اس پر لگا ہوا ہے۔ خصوصاً انسان اور حیوان کے ہر نوع و صنف کو حق تعالیٰ نے جن خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ قدرتی طور پر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی رغبت و شوق سب اسی کام کے گرد گھومتا ہے۔ چوتھی چیز یہ فرمائی فہدا، یعنی خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا اس کو اس کی ہدایت بھی فرما دی کہ وہ کس طرح اس کام کو انجام دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہدایت تمام کائنات و مخلوقات کو شامل ہے، آسمان اور آسمانی مخلوقات ہوں یا زمین اور اس کی مخلوقات، کیونکہ ایک خاص قسم کی عقل و شعور اللہ تعالی نے ان کو بھی دیا ہے، گو وہ انسان کے عقل و شعور سے کم ہو، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد ہے اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک وجود بخشا، پھر اس کو اس کے متعلقہ کام کی ہدایت کرتی۔ اسی ہدایت عامہ کا اثر ہے کہ آسمان و زمین، ستارے اور سیارات، پہاڑ اور دریا، سب کے سب جس خدمت پر اول خلقت سے معمور کر دیے گئے اس خدمت کو ٹھیک اسی طرح بغیر کسی کمی کوتاہی یا سستی کے بجا لاتے ہیں۔ خصوصاً انسان اور حیوانات جن کا عقل و شعور ہر وقت مشاہدے میں آتا ہے، ان میں بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر نوع، ہر صنف، بلکہ ہر فرد کو حق تعالیٰ نے اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے اور اپنے مخالف چیزوں کو دفع کرنے کے لیے کیسے دقیق ہنر سکھائے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انسان تو سب سے زیادہ عقل و شعور والا ہے۔ جنگل کے جانوروں، درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کو دیکھو، ہر ایک کو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے اور رہنے بسنے اور اپنی انفرادی اور جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیسے ہنر سکھائے ہیں، اور یہ سب بلا واسطہ تعلیم خالق کائنات کی طرف سے ہے، انہوں نے کسی اسکول کالج میں رہ کر یا کسی استاد سے چیزیں نہیں سیکھی، بلکہ یہ سب اسی ہدایت عامہ اور تلقین ربانی کے ثمرات ہیں جس کا ذکر آیت اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اور اس سورت کی قدر فہدا میں فرمایا ہے۔ انسان کو سائنسی تعلیم بھی در حقیقت عطاء ربانی ہے۔ انسان جس کو حق تعالی نے عقل و شعور سب سے زیادہ مکمل عطا فرمایا اور اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے، تمام زمین اور پہاڑ اور دریا اور ان میں پیدا ہونے والی اشیاء انسان کی خدمت اور اس کے نفع کے لیے پیدا ہوئی ہیں، مگر ان سے پورا فائدہ اٹھانا اور مختلف قسم کے منافع حاصل کرنا اور مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز پیدا کر لینا، یہ بڑے علم و ہنر کو چاہتا ہے۔ قدرت نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ عقل و فہم رکھا ہے کہ پہاڑوں کو کھود کر دریاؤں میں غوطہ لگا کر سینکڑوں معدنی اور دریائی چیزیں حاصل کر لیتا ہے، اور پھر لکڑی، لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ کو باہم جوڑ کر ان سے نئی چیزیں اپنی ضروریات کی بنا لیتا ہے،
اور یہ علم و ہنر فلاسفہ کی تحقیقات اور کالجوں کی تعلیمات پر موقوف نہیں، ابتدائی دنیا سے ان پڑھ جاہل یہ سب کام کرتے آئے ہیں، اور یہی فطری سائنس ہے جو حق تعالی نے انسان کو فطرتاً بخشی ہے۔ آگے فنی اور علمی تحقیقات کے ذریعے اس میں ترقی کرنے کی استعداد بھی اسی قدرت ربانی کا عطیہ ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کا استعمال سکھاتی ہے، اور اس استعمال کا ادنا درجہ تو حق تعالی نے انسان کو فطرتاً سکھا دیا ہے۔ آگے اس میں فنی تحقیقات اور ترقی کا بڑا وسیع میدان رکھا ہے، اور انسان کی فطرت میں اس کے سمجھنے کی استعداد و صلاحیت رکھی ہے، جس کے مظاہر اس سائنسی دور میں روز نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں آگے اس سے بھی زیادہ کیا کیا سامنے آئے گا۔ غور کرو تو یہ سب ایک لفظ قرآن فہدا کی شرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کا راستہ دکھایا اور اس میں ان کے پورا کر لینے کی استعداد عطا فرمائی، مگر افسوس ہے کہ سائنس میں ترقی کرنے والے اس حقیقت سے اور زیادہ نہ آشنا بلکہ اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ۔ مرعا کے معنی چراگاہ کے ہیں، جہاں چوپائے جانور چرتے ہیں، اور غثاء اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو پانی کے سیلاب میں اوپر آ جاتا ہے۔ احوا حوا سے مشتق ہے، گہری سبزی میں جو ایک قسم کی سیاہی آ جاتی ہے اس کو حوت کہتے ہیں۔ اس آیت میں تعالی نے نباتات سے متعلق کچھ اپنی قدرت و حکمت کا بیان فرمایا ہے کہ زمین سے سرسبز گھاس نکالی، پھر اس کو خشک کر کے سیاہ رنگ کر دیا، وہ سرسبزی جاتی رہی۔ اس میں انسان کو اس کے انجام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جسم کی شادابی، خوبصورتی اور چستی چالاکی حق تعالی کا عطیہ ہے، مگر انجام کار پھر اس سب کو ختم ہونا ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ سابق آیات میں حق تعالی نے اپنی قدرت و حکمت کے چند مظاہر بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فریضہ پیغمبری کی طرف چند ہدایات دی ہیں، اور ہدایات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آسان کر دینے کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ یہ کہ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا اور جبرائیل امین کوئی آیت قرآن سناتے تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ الفاظ آیت ذہن سے نکل جائیں، اس لیے جبرائیل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفاظ قرآن پڑھتے جاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام یعنی قرآن کا یاد کرا دینا اپنے ذمے لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکر کر دیا کہ جبرائیل امین کے چلے جانے کے بعد آیات قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح پڑھوا دینا، پھر ان کو یاد میں محفوظ کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے، آپ فکر نہ کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی آپ قرآن کی کوئی چیز بھولیں گے نہیں بجز اس کے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت و مصلحت کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذہن سے بھلا دینا اور محو کر دینا چاہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بعض آیات قرآن کو منسوخ فرماتے ہیں اس کا ایک طریقہ تو معروف ہے کہ صاف حکم پہلے حکم کے خلاف آ گیا، اور ایک صورت منسوخ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس آیت ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کے ذہنوں سے محو اور فراموش کر دیا جائے، جیسا کہ نسخ آیات قرآنی کے بیان میں فرمایا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، یعنی ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا آپ کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے الا ما شاء اللہ کے استثناء کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر عارضی طور سے کوئی آیت آپ کے ذہن سے بھلا دیں پھر یاد آ جائے، جیسا کہ بعض روایات حدیث میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سورت تلاوت فرمائی جس میں ایک آیت پڑھنے سے رہ گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منسوخ نہیں، مجھ سے سہون ترک ہو گئی۔ تو حاصل اس استثناء کا یہ ہوگا کہ وقتی اور عارضی طور پر کسی آیت کا بھول جانا اور پھر بدستور یاد آ جانا اس وعدے کے منافی نہیں۔ واللہ اعلم۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم آپ کو طریقہ یسرا کے لیے آسان کر دیں گے۔ طریقہ یسرا سے مراد شریعت اسلام ہے۔ بظاہر مقتضائے مقام یہ تھا کہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ ہم اس طریقے اور شریعت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، مگر قرآن کریم نے اس کو چھوڑ کر یہ فرمایا کہ ہم آپ کو اس طریقے کے لیے آسان کر دیں گے۔ حکمت اس میں یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طبعی اور مادی طور پر ایسا بنا دیں گے کہ شریعت آپ کی طبیعت بن جائے۔
اور آپ شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں. فذکر ان نفعت الذکریٰ، سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فریضہ پیغمبری کے ادا کرنے میں حق تعالی کی طرف سے دی ہوئی سہولتوں کا بیان تھا. اس آیت میں آپ کو اس فریضے کی ادائیگی کا حکم ہے، اور معنی الفاظ آیت کے یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو تبلیغ و نصیحت کے لیے اگر نصیحت نفع دیتی ہو، نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دیتی ہو. یہ الفاظ اگرچہ شرط کے آئے ہیں مگر در حقیقت مقصود کوئی شرط نہیں بلکہ اس کا تاکیدی حکم دینا ہے، جس کی مثال ہمارے عرف میں یہ ہے کہ کسی شخص کو بطور تنبیہ کے کہا جائے کہ اگر تو آدمی ہے تو فلاں کام کرنا ہوگا، یا اگر تو فلاں کا بیٹا ہے تو تجھے ایسا کرنا چاہیے. یہاں مقصود شرط نہیں ہوتی بلکہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جب تو آدمی ذات ہے تو یا جبکہ تو فلاں بزرگ یا شریف آدمی کا بیٹا ہے تو تجھ پر یہ کام لازم ہے. مطلب یہ ہے کہ نصیحت و تبلیغ کا نافع و مفید ہونا تو متعین اور متیقن ہے، اس لیے اس نافع چیز کو آپ کسی وقت نہ چھوڑیں. قد افلح من تزکا، تزکا زکات سے مشتق ہے جس کے اصل معنی پاک کر دینے کے ہیں. مال کی زکات کو بھی اس لیے زکات کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو انسان کے لیے پاک کر دیتی ہے. یہاں لفظ تزکا کا مفہوم عام ہے جس میں ایمانی اور اخلاقی تزکیہ و طہارت بھی داخل ہے، اور مال کی زکات دینا بھی ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی نماز فرض و نفل شامل ہے. بعض مفسرین نے جو خاص نماز عید سے اس کی تفسیر کی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عام لوگوں میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمت و راحت تو نقد و حاضر ہے، اور آخرت کی نعمت و راحت نظروں سے غائب اور ادھار ہے. حقیقت سے ناآشنا لوگوں نے حاضر کو غائب پر اور نقد کو ادھار پر ترجیح دے دی، جو ان کے لیے دائمی خسارے کا سبب بنی. اسی خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے آخرت کی نعمتوں راحتوں کو ایسا واضح کر دیا کہ گویا وہ حاضر و موجود ہیں، اور یہ بتلا دیا کہ جس چیز کو تم نقد سمجھ کر اختیار کرتے ہو یہ متاع کا صد و ناقص اور بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے. عقل مند کا کام نہیں کہ ایسی چیز پر اپنا دل ڈال دے اور اس کے لیے اپنی توانائی صرف کرے. اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آگے ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، دنیا کا آخرت پر ترجیح دینے والوں کو تنبیہ ہے کہ ذرا عقل سے کام لو، کس چیز کو اختیار کر رہے اور کس چیز کو چھوڑ رہے ہو. دنیا جس پر تم فریفتہ ہو، اول تو اس کی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی رنج و غم اور کلفت و مشقت کی آمیزش سے خالی نہیں، دوسرے اس کا کوئی قرار و ثبات نہیں. آج کا بادشاہ کل کا فقیر، آج کا جوان شہ زور کل کا ضعیف و عاجز ہونا رات دن دیکھتے ہو. بخلاف آخرت کے کہ وہ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے، اس کی ہر نعمت و راحت خیر ہی خیر ہے، اور دنیا کی نعمت و راحت سے اس کو کوئی نسبت نہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ابقا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے. انسان ذرا غور کرے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو مکان ہیں، ایک عالی شان محل اور بنگلہ تمام ساز و سامان سے آراستہ ہے، اور دوسرا ایک معمولی کچا مکان ہے اور یہ سامان بھی اس میں نہیں، تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں کہ یا تو یہ بنگلہ لے لو مگر صرف مہینے دو مہینے کے لیے، اس کے بعد اسے خالی کرنا ہوگا، یا یہ کچا مکان لے لو جو تمہاری دائمی ملکیت ہوگی. تو عقلمند انسان ان دونوں میں سے کس کو ترجیح دے گا؟ اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں اگر بالفرض ناقص اور دنیا سے کم درجے کی بھی ہوتی مگر ان کے دائمی ہونے کی وجہ سے وہی قابل ترجیح تھیں، اور جبکہ وہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں خیر اور افضل اور اعلیٰ بھی ہیں اور دائمی بھی، تو کوئی احمق بد نصیب ہی ان کو چھوڑ کر دنیا کی نعمت کو ترجیح دے سکتا ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی سورت کے سب مضامین یا آخری مضمون یعنی آخرت کا بنسبت دنیا کے خیر اور ابقا ہونا پچھلے صحیفوں میں بھی موجود تھا، جس کا بیان آگے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے کچھ صحیفے بھی دیے گئے تھے، وہ مراد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ صحف موسیٰ علیہ السلام سے تورات ہی مراد ہو. صحف ابراہیمی کے مضامین، عاجلی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے اور کیا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صحیفوں میں امثال عبرت کا بیان تھا،
ان میں سے ایک مثال میں ظالم بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں پر مسلط ہو جانے والے مغرور و مبتلا، میں نے تجھے حکومت اس لیے نہیں دی تھی کہ تو دنیا کا مال پر مال جمع کرتا چلا جائے، بلکہ میں نے تو تجھے اقتدار اس لیے سونپا تھا کہ تو مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر کی زبان سے نکلی ہو۔ اور ایک مثال میں عام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے رب کی عبادت اور اس سے مناجات کا ہو، دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے کا اور اللہ تعالی کی عظیم قدرت و صنعت میں غور و فکر کا، تیسرا حصہ اپنی ضروریات معاش حاصل کرنے اور طبعی ضرورتیں پورا کرنے کا۔ اور فرمایا کہ عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے اور اپنے مقصود کام میں لگا رہے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جو شخص اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھ لے گا اس کا کلام بہت کم صرف ضروری کاموں میں رہ جائے گا۔ صحف موسیٰ علیہ السلام کے مضامین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ صحف موسیٰ علیہ السلام میں کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سب عبرتیں ہی عبرتیں تھیں، جن میں سے چند کلمات یہ ہیں: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو وہ کیسے عاجز و درماندہ اور غمگین ہو، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے عروج و نزول کو دیکھتا ہو وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہو بیٹھتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہو وہ کیسے عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ کیا ان صحیفوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آنے والی وحی میں بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ آیتیں پڑھو: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آخر سورہ اعلی تک۔ تمت سورۃ الاعلی بحمد للہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ وتقدس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔